السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امان کر دیں نا صاف، میں کر دوں کر دیں، میں ٹیشو دوں نہیں، میں اپنے طریقے سے کروں گا، کیسے ایسے، امان نے کہتے ہی اس کے گال پر ہونٹ رکھے اور چاکلیٹ صاف کی اپنے ہونٹوں سے، اور اسی طرح پھر دوسری گال سے۔ اب امان اس کے ہونٹوں کے پاس تھا، اتنا کہ اس کے ہونٹ حیا کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حق۔ یہیں کہیں ہوگا ابو جان، بھئی اتنے دن ہو گئے ہیں اپنے کسی پوتے کی شکل نہیں دیکھی۔ ابا جان وہ گھر ہوں تو آپ ان کی شکل دیکھیں نا، ہے نا بھائی صاحب؟ دلار صاحب میرا تو ایک ہی ہے، آپ کے تین ہیں ماشاءاللہ، خبر رکھا کریں۔ جی بھائی صاحب۔ الارم کی آواز سے ولید کی نیند میں خلل ڈلا۔ الارم بند کر کے آنکھیں ملتا وہ نیند بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی زندگی اس کے آنچل میں سو رہی تھی۔ روح اٹھ جاؤ، آج سنڈے ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا ناشتے پر۔ روح ابھی بھی ویسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ اوکے، میں اپنے طریقے سے اٹھا لیتا ہوں۔ ولید کروٹ لے کر روح کے اوپر آ گیا اور اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں پر لب رکھ دیے۔ گردن کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں ولید نے نہ چوما ہو۔ اپنی گردن پر کچھ گیلا اور اپنے اوپر کچھ وزن محسوس ہوا تو روح نے آنکھیں کھول دیں۔ ولید مکمل طور پر اس پر قابض ہوا تھا۔ ولید اگر آپ نے میری گردن پر کس کی نہ پھر دیکھیے گا، سارا تھوک لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ ولید نے نرمی سے روح کے لبوں پر رب رکھ دیے اور اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے ہوتا ہے میرا ناشتہ، آپ بہت گندے ہیں ولی۔ اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، چلو اب اٹھو چلیں نیچے، آپ اٹھیں گے تو میں اٹھوں گی نا۔ او ہاں۔ ولید نے روح کی گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ زمان نے حور کو تیار کیا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم میں گیا۔ وہ فریش ہو کر نکلا تھا تو حور گمسم بیٹھی تھی۔ حور بیبی کیا ہوا؟ زمان کیا ہوا حور، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ وہ وہاں کھڑکی میں کوئی تھا۔ کون تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلو تم چپ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں زمان، آپ نہیں جائیں گے، وہ مجھے مار دے گی آپ چلے گئے تو۔ آپ میرے پاس ہی رہیں، آپ مجھے چھپا لیں۔ حور کیا ہو گیا ہے؟ ادھر دیکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا چلو ناشتہ کرنے چلیں، ایسے ہی لے جائیں نا، مجھے نیچے نہیں اترنا، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ایک حق اور ایک کس توڑنا، پھر لے جاؤں گا۔ روح نے زمان کے گال پر ہونٹ رکھے اور زور سے حق کیا۔ او میرا بیبی، لو یو۔ زمان نے اسے باہوں میں اٹھایا اور نیچے چل دیا۔ روح دیکھو زمان بھائی کیسے حور کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ہائے کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا حور کو۔ حیا ہاں نا، جھولے مل رہے ہوں گے۔ میں بھی بولوں گی امان کو مجھے بھی ایسے جھولے دیں۔ ہاں بول دینا۔ تم دونوں کیا خسر پھسر کر رہی ہو؟ تائی جان اوپر دیکھیں، آپ کے بیٹے کے کام تمہیں کیا ہے؟ میرا پتر میری بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے۔ آؤ بھائی زمان، تمہارا ہی سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی جی آنٹی۔ پتر ڈرو نہیں، ہم سب تمہارے اپنے ہی ہیں۔ ہاں ہمیں تو آپ نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، باقی سارے آپ کے اپنے ہیں۔ ولید تو چونچ لڑانا بند کر، تو بیٹا ہے اور آج سے یہ بیٹی۔ چلو آؤ سب ناشتہ کرو۔ ایسے کیسے ہم منہ اٹھا کر کسی اور کو بھی گھر رکھ سکتے ہیں؟ پہلے امان حیا کو لے آیا اور یہ صاحب اس بی بی کو۔ تو بھانجی ہے تمہاری نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس گھر کا فرد تو نہیں، حیا اس گھر کا فرد ہے۔ جیسے زمل میری بھانجی ہے، اسی طرح حیا عافیہ کی بھانجی ہے۔ چلو مان لیا، حیا تو ہے، یہ کون ہے؟ ابھی کے ابھی اسے گھر سے باہر نکالو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم تحریم؟ جو سنا آپ نے بابا جان۔ چلو اٹھو نکلو باہر۔ آپا ہاتھ چھوڑے بچی کا۔ چھوڑیں پھوپھو جان زارا کو۔ کیوں چھوڑوں؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ چلو نکلو، تم منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چھوڑ دو تحریم بچی کو۔ نہیں اب یا تو یہ یہاں رہے گی یا ہم۔ چلو نکلو۔ پھوپھو جان ہاتھ چھوڑ دیں اس کا۔ کیوں کیا لگتی ہے تمہاری؟ کوئی رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں، میں نکال سکتی ہوں اسے، اور یہ بہو ہے اس گھر کی۔ پھوپھو جان ہاتھ چھوڑیں میری بیوی کا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو سنا ہے آپ نے۔ لیکن پتر دادا جی کچھ بھی کہنے اور فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا، میں نے ایک بے سہارا کو سہارا دیا ہے، ویسے بھی پیار کرتا ہوں زارا سے۔ شجاعت شاہ ارمان کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا خون کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بے سہارا ہے تو میری بیٹی کیا ہے؟
میری بیٹی اتنی دیر سے تم لوگوں کے نام پر بیٹھی ہے، تم لوگ ہو کہ باہر سے گند اٹھا کر لائے جا رہے ہو۔ گند نہیں ہے پھپھو، اور آپ زارا کو کچھ نہیں کہیں گی۔ ابا جان، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو ارمان اس لڑکی کو طلاق دے دے یا پھر میرا اور میری بیٹی سے اپنا تعلق ختم۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا آپ؟ تم چپ رہو، عافیہ تمہاری ہی اولاد ہے، اپنی تربیت پر توجہ دو بی بی۔ تحریم پتر، کیوں تماشا کر رہی ہو؟ بچے ہیں، ہمارا تو کچھ سوچو۔ نہیں اماں، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ارمان، میری وجہ سے سب ہو رہا ہے، تو آپ مجھے چھوڑ آئیں، میں کہیں بھی رہ لوں گی۔ نہیں پتر، مجھے یقین ہے اپنے پوتے پر، اگر ارمان تمہیں یہاں لایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی لایا ہوگا۔ ارمان پتر کبھی نہیں چھوڑے گا تجھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر جمل کا نکاح کر دیں زمان کے ساتھ۔ ویسے بھی اب حور پاگل ہو چکی ہے، ساری زندگی اسی سے پہ تو نہیں گزارا کرے گا نا۔ تحریم کی اس بات سے سب کو حیرانی ہوئی اور جمل کو خوشی اپنی ماں کے فیصلے پر۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ بس تلار بھائی فیصلہ کر لیں۔ زمان بیٹا، تم جانتے ہو تمہارے چاچو نہیں، میں اتنا بڑا غم نہیں سہ سکوں گی۔ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم مت کرنا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ امارا اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے ہاتھ جوڑ کر زمان سے فریاد کر رہی تھی۔ چاچی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں حور کو چھوڑ دوں گا؟ کبھی حور ہے تو زمان ہے، حور کے بغیر زمان کا کوئی وجود نہیں۔ میں مرتے دم تک، اپنی آخری سانس تک حور کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس کی جگہ کسی کو دوں گا۔ اور پھپھو جان، پاگل نہیں ہے میری بیوی، بس اس کا دماغ آپ جیسے شاطر لوگوں جیسا نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں میں حور کو چھوڑ کر جمل سے نکاح کروں گا۔ زمان کی بات سے سب کو خوشی ہوئی اور تحریم کو اپنا پلان ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جمل تو پاگل ہو رہی تھی اپنی اتنی بے عزتی پر، بس سب کے سامنے اپنا غصہ دبائے ہوئے تھی۔ تحریم نے ولید کے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو روح جلدی سے جا کر ولید کے ساتھ چپک گئی۔ نہیں پھپھو نہیں، ولی کو اس طرف نہ دیکھیں آپ، ہے نا ولی؟ میں نہیں دوں گی آپ کو جمل کو، اور میں بھی نہیں دوں گی امان۔ جمل کو کوئی اور لا دیں۔ حیا امان کے بازوں سے لگی تحریم کے سارے راستے بند کر گئی۔ جہاں سب گھر کے ماحول سے افسردہ تھے، وہیں روح اور حیا کی باتیں سب کے چہروں پر مسکراہٹ کا سبب بنی۔ اتنی بے عزتی کے بعد تحریم کو یہاں کھڑے ہونا مشکل لگا۔ میں سوچ رہا ہوں سب اس نے اپنی زندگی کے ساتھی ڈھونڈ لیے ہیں، تو گھر میں ایک فنکشن رکھ لیتے ہیں، سب کو پتہ بھی لگ جائے گا۔ خاندان میں اس طرح کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ جیسے مرضی آپ کی بابا جان۔ نہیں دادا جان، پہلے حور ٹھیک ہو جائے پھر۔ میں بھی نہیں، ابھی زارا پڑھ رہی ہے، ویسے بھی ابھی اپنے رشتے کا آغاز نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا ولیمہ آج ہی کر دیں بھلا۔ ولید کی بات پر سب کے کہکے گونج اٹھے تھے لاؤنج میں۔ ولید پتر بڑا بے صبرا ہے تو اپنے باپ کی طرح۔ بابا جان، میں نے کب کیا تھا ایسے؟ میں تو شریف سا بندہ تھا جوانی میں۔ ہاں ولید پتر، تیرا باپ اتنا شریف تھا کہ تیری ماں سے اس کے گھر۔ بس بس ابا جان، اب اولاد کے سامنے تو مت کریں ذلیل مجھے۔ ویسے چاچو آپ بڑی چیز ہیں، میں تو آپ پر ہی گیا ہوں نا۔ ہاں امان، آپ تو چھوٹے پاپا پر گئے ہیں، میں دادا جان پر۔ دیکھ لیں دادا جان، میں نے ابھی تک اپنی بات نہیں کی آپ سے۔ ہاں پتر، تو مجھ پر گیا ہے، پر یہ حور پتہ نہیں کس پر چلی گئی، تیری کسر اس نے پوری کر دی۔ میں دادی جان پہ گئی ہوں۔ ایک بار پھر شاہ پیلس میں کہکے گونج اٹھے۔ چل ہٹ شیطان کہیں کی۔ اسی نوک جھوک میں سب نے ناشتہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ارمان اپنی الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ حیا کمرے میں آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں امان تمہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ اچھا، مجھے لگا الماری میں ہو۔ اچھا چھوڑیں، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ ہاں بولو۔ کیسے بولوں؟ آپ تو الماری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، تمہارے ساتھ لگ جاؤں کیا؟ ہاں، کیا میرا مطلب نہیں منہ سے کر سکتی ہو یہ بات؟ اچھا حیا، بات سنو، تم سے کس نے کہا یہ؟ وہ مجھے وومٹنگ ہوئی تھی کل، میں نے ٹی وی میں دیکھا، لڑکی کو وومٹنگ ہوئی تو اس نے جا کر لڑکے کو بتایا کہ وہ ماما بننے والی ہے۔ مجھے بھی ابھی وومٹنگ ہوئی ہے تو میں آپ کو بتانے آ گئی۔ اب بیبی آ جائے گا نا؟ مطلب تم ٹی وی دیکھ کر بول رہی ہو؟ پاگل لڑکی، ڈرا دیا تھا مجھے۔ پاگل، ایسے نہیں آتا بیبی، پھر کیسے آتا ہے؟ پہلے شادی کرنی پڑتی ہے پھر آتا ہے بیبی۔ امان ہم شادی کر لیں، مجھے بھی بیبی چاہیے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بیبی۔ حیا دیکھو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا اب تم کسی اور سے نہیں کہنا۔ اچھا نہیں کہتی، اب چھوڑے مجھے، میں جاؤں؟ کیا کرنا ہے جا کر؟ سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، یہیں سو جاؤ۔ یہاں آپ کے اوپر؟ ہاں تو سو جاؤ، ٹھیک ہے سو جاتی ہوں۔
نہیں حیا، کمرے میں جا کر سونا، میرے اوپر نہیں، جاؤ اب۔ اوکے۔ حیا نے امان کو کس کیا اور پھر بھاگی۔ میرا پاگل بچہ۔ امان اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کو لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ولید جی، فون دے دیں اپنا، کیا کرنا ہے؟ گیم کھیلنی ہے، بور ہو رہی ہوں۔ اچھا میرے ساتھ کھیلو۔ سچی؟ ہاں چلیں، آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھیں، میں آپ کو پکڑوں گی۔ اوکے۔ ولید نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو روح نے ولید کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ولید جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور روح کو آواز دی، میں یہاں ہوں، پکڑ لو۔ روح جیسے ہی بیڈ کے پاس پہنچی، ولید نے اس کو کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ آپ نے مجھے کیوں پکڑا؟ پیار کرنے کے لیے؟ ہائے اللہ، چھوڑیں ولی ورنہ ماروں گی۔ اچھا رکو، میں آیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ سرپرائز۔ یہ اس کا ریڈ روم تھا۔ آدمی کی دردناک چیخیں اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ آدمی تڑپ رہا تھا۔ وہ ظالم آنکھیں موندے اس کی چیخیں سن رہا تھا، جیسے اس کی آواز تسکین دے رہی ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ظالم، مگر حق کے راستے پر۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی پرورش ایک ایسے انسان نے اپنے مقاصد کے لیے کی ہے جو دنیا جہان کی برائیوں میں ملبوس تھا۔ جانے اس کا باپ اب تک کتنی ہی لڑکیوں کی عزت پامال کر چکا تھا، کتنے گھر برباد کر چکا تھا، کتنے ہی جوانوں کو ڈرگس پر لگا چکا تھا، مگر اس کا بیٹا شاید اس کا نہ تھا، بلکہ اس جیسا نہ تھا، لڑکیوں کی عزت بچانے والا، لوگوں کو انصاف دلانے والا، مگر بے حد جابر۔ دردناک موت مرتا، انسان مرنے سے پہلے 100 بار مرتا۔ وہ 27 سال کا شاہانہ مرد تھا، ہلکی سی داڑھی، اس کی آنکھوں کا گرین کلر جو اسے اور پرکشش بناتا تھا، بھورے بال، وحشت زدہ آنکھیں جن میں ہر وقت سرد پن رہتا۔ وہ مسکراتا کم تھا، مگر جب مسکراتا تو نہ جانے کتنیوں کا دل دھڑکا دیتا ہوگا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہیں میرے باپ سے غداری کرنے کی؟ کیسے؟ تم نہیں جانتے تھے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں زیان شاہ، میں نے غداری نہیں کی، بلکہ سچ جان گیا ہوں اس کا۔ زیان شاہ نہیں، میرا نام زیان ملک ہے۔ یہی تمہاری بھول ہے زیان، تم ملکوں کی اولاد ہو۔ وہ ہنسا، اسے دیکھ کر۔ مگر کیوں؟ میں اپنے باپ ہی کی اولاد ہوں۔ تم میرے باپ کے کتے، جہاں کھایا وہیں حرام کیا۔ نہیں زیان، کتا بہت وفادار ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے دردناک موت دو گے، مگر میں مرنے سے پہلے تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، جو میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تمہیں۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، تمہیں اب مرنا ہے۔ اس سے پہلے خنجر اس کے جسم کے آر پار ہوتا وہ بول اٹھا، تم شاہوں کی اولاد ہو زیان، اور ملک تمہارے باپ کا قاتل ہے، جسے تم اپنا باپ مانتے ہو۔ زیان کو خنجر والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ کنگ سا اسے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں زیان، تم اچھے سے جانتے ہو میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آذر شاہ کی اولاد ہو تم۔ ملک نے اسے قتل کروا کر تمہیں اغوا کر لیا، اور ہر ملک میں ہر برے کام میں ملبوس لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے تمہارا باپ۔ زیان یہ سب سن کر اس پر بالکل یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ تمہاری بہنوں کو لا کر وحشیوں کے آگے ڈالنے والا ہے۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی عزت۔ کریم، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے گمراہ کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سچ نہیں، اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ زیان دیکھو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ملک کے دیے گئے زخم اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ بس تمہیں اور تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں۔ میرے بعد تمہیں یہ سچائی عزیز ہی بتا سکتا ہے۔ میری بات کا یقین کرو اور اسے نہیں مارنا۔ اس سے پہلے کہ زیان کچھ بولتا، وہ کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے آزاد ہو چکا تھا۔ اٹھو کریم، تم مجھے غلط فہمی میں ڈال کر نہیں جا سکتے، ڈیم اٹ۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لمبا سا سانس خارج کیا اور کچھ سوچ کر اٹھا۔ وہ سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھائے۔ ولید، مجھے کالج چھوڑ دیں، میں میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ یوں پلیز، آج تم ارمان کو بول دو۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔ ارے ارے، واپس آؤ، ایسے نہیں بولتے اللہ حافظ اپنے ہسبینڈ کو۔ روح ولید کے پاس آئی۔ ولید نے اسے اٹھا کر اونچا کیا اور اس نے اس کے دونوں گالوں پر رب رکھے، اور پھر ایسے ہی ولید نے اس کے دونوں گالوں پر بھرپور کس کی اور ہلکی سی بائٹ کی۔ یہ تو ان کا معمول تھا، جیسا کہ ولید نے روح کو سکھایا تھا۔ ہسبینڈ کو ایسے اللہ حافظ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا اب جاؤں میں؟ ہاں جاؤ۔ وہ جاتے جاتے پھر مڑی، پیسے تو دے دے، میری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے۔ او میرا بچہ، یہ لو، اس میں سے لے لو۔ ولید نے اپنا ویلٹ اسے دیا اور خود پرفیوم چھڑکنے لگا۔ روح نے اس میں سے پیسے نکالے اور اسے واپس کیا۔ روح، کچھ گندا نہیں کھانا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ روح، تمہیں چلو کالج چھوڑ دوں؟ میں زارا اور حیا کو بھی چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہاں چلیں، مجھے بھی چھوڑ دیں، میں 1 منٹ میں آئی۔ کہاں جا رہی ہو حیا؟ پانی لینے۔
میرے لیے بھی لیتے آنا، زارا نے پیچھے سے آواز دی۔ اچھا چلو تم گاڑی میں بیٹھو۔ زارا آگے امان کے ساتھ بیٹھی اور حیا اور حور پیچھے۔ میرے ساتھ ہی واپس جانا، اوکے؟ پارکنگ میں میرا ویٹ کرنا تم لوگ، زارا کو میں لے کر آؤں گا۔ لے آئیں امان بھائی، ہم کون سا کہہ رہے ہیں، ہم لے آئیں گے۔ امان بھائی تو زارا سے بات بھی نہیں کرنے دیتے، جیسے ہم کھا جائیں گے۔ حیا نے بھی لقمہ دیا اور ارمان تو ان کی باتیں سن کر مسکرائے جا رہا تھا۔ زارا چپ بیٹھی تھی۔ چلو اب آ گیا کالج، باقی باتیں گھر جا کر کرنا۔ حیا اور روح گاڑی سے نکل کر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ میں جاؤں کلاس میں، آپ تو آفس جائیں گے؟ رکو، تم رات جلدی سو گئی تھی نا، اس لیے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اب کرنی ہے۔ ادھر لاؤ کان۔ زارا نے کان قریب کر کے امان کی بات سننا چاہی تو امان نے اس کا منہ گھما کر اس کے لبوں کو اپنی دست میں لے لیا۔ زارا کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی ارمان کی حرکت پر۔ ہاں میں آج جا رہا ہوں نا دبئی، وہاں سے لے آؤں گا اپنے بیبی کے لیے۔ میں آپ کا بیبی ہوں نا زمان؟ حور نے ایسے منہ بنا کر پوچھا۔ زمان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ جی حور میرا بیبی ہے، زمان نے گود باہوں میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے کہاں سے لیا مجھے؟ میں نے اللہ سے مانگا تمہیں۔ اچھا اب آپ نے اللہ سے مانگا ایک اور بیبی جو میرے ساتھ کھیلے؟ بیبی تو تب آئے گا جب تم بڑی ہوگی میری ماں۔ کچھ بولا آپ نے؟ نہیں، وہ میں نے کہا بس ایک ہی بیبی دیتے ہیں، بار بار نہیں۔ اچھا۔ روح اس کے جواب پر افسردہ ہو چکی تھی، زمان کو اس کا بہت دکھ تھا۔ روح بات سنو، میں نے آپ کے لیے ٹوائز لینے جا رہا ہوں، اوکے؟ آپ نے میرے بعد مما کو بالکل تنگ نہیں کرنا اور میڈیسن بھی لینی ہے، اوکے؟ اوکے جی، چلو سو جاؤ اب۔ زمان اسے باہوں میں بھر کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر بعد حور سو گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا حور سو گئی ہے تو اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا اور اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے لبوں کو چھوڑ کر وہ اس کی گردن کی طرف آیا، وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ گردن سے ہٹ کے ایک بار پھر اس نے ہونٹوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ حور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میرے منہ زور جذبات اب زیادہ دیر تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ارمان نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا اور بال ہٹا کر ماتھے پر لب رکھ دیے۔ امان چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ نہیں کوئی نہیں آئے گا، دروازہ بند ہے۔ ہیں، کس نے کیا بند؟ میں نے۔ امان جی آپ کو پتہ ہے پرسوں میرا برتھ ڈے ہے، کیا سچ؟ ہاں نا؟ کیا گفٹ دیں گے آپ مجھے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کی قربت ارمان شاہ کے لیے مدہوشی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ تو کسی پیاسے کی طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کے عمل میں بہت شدت تھی جو زارا کی نازک جان کے بس کی بات نہیں تھی۔ امان کو ترس آیا تو اس نے آزاد کیا۔ زارا کے ہونٹ بالکل سرخ ہو چکے تھے، جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ آپ نے کھا جانے تھے میرے لپس، وہ تو شکر ہے آپ کو ترس آ گیا، گندے بچے۔ ہاں بھوک لگی ہوئی تھی تو کھاؤں گا نا۔ تو کیا لپس کھائیں گے میرے؟ نہیں، تمہیں ساری کو کھا جاؤں گا۔ زمان کروٹ لے کر خود زارا کے اوپر آ گیا، اس کی گردن پر لب رکھے وہ اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا اور زارا کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ امان اٹھ جائیں نا، آپ بہت بھاری ہیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ ابھی سے سانس بند ہو رہا ہے، بعد میں کیا کرو گی؟ کیسے سہو گی میری محبت کو؟ ہٹیں، مجھے واش روم جانا ہے۔ بہانہ بہت برا ہے، میں نہیں ہٹ رہا۔ ایک بار پھر امان نے اس کے ہونٹ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ پتہ نہیں کب جان بخشے گا بیچارے کی۔ کمرے میں صرف اندھیرا تھا اور اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے اسے قید کر کر رکھا گیا تھا، کب رہائی ملے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ معصوم چڑیاں نہ جانے کب شکاری کا شکار بنی، اس نے اگلی زندگی کیسے کٹے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا وجود زخموں سے چور تھا اور پیاس سے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی آدھی آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی وجود اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ضیاء نے لائٹس آن کی تو سامنے ایک 17 سالہ لڑکی بے جان سی پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور امبر کو لگا، آج پھر اسے مارا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے اس انسان کو جو نہیں دیکھا تھا۔ ضیاء نے اس کے پاس گیا اور امبر کی آواز سنائی دی، پانی، پانی دے دیں پلیز۔ ضیاء نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے پلایا۔ امبر تھوڑی ہوش میں آئی اور اس کے سامنے ایک اجنبی بیٹھا تھا۔ پلیز پلیز آپ مجھے مت مارنا، وہ انکل نے مجھے بہت مارا، بلکہ روز ہی کوئی نہ کوئی مارتا ہے۔ اس نے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے امبر کو گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی ملک ہاؤس سے نکل چکی تھی اور یہیں سے شروع ہوتی تھی ملک کی بربادی۔ آپا یہ دیکھیں کیسا سیٹ ہے، میں نے روح اور حور کو دوں گی ایک جیسا ان کی رخصتی پر۔ امارا تم ماں ہو ان کی، تم ان کو جو بھی دو گی سب اچھا ہوگا۔
आफिया ज़मान कब वापस आएगा? हूर बहुत जिक्र कर रही थी। बहुत मुश्किल से सोई है, बस उज़्मा आपा रात तक आ जाएगा। चलो अमारा, सब समेटो और खाने की तैयारी करते हैं। वो मामी किस लिए? बेटा हूर का, इसकी शादी फिर दूंगी। नहीं, ये तो मैं लूँगी। अच्छा है ये सेट? नहीं बेटा, ये अमारा ने हूर के लिए बनवाया था, आपको भी ला दूंगी मैं। नहीं ममानी, मैं यही लूँगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही जमल, तुम ये नहीं ले सकती। उज़्मा क्यों डांट रही हो बच्ची को? एक सेट ही तो है। तहरीम जो हूर का है, इसकी माँ ने बनवाया है, इसी पर इसका हक है। उस्मा बेगम ने सिर्फ पर जोर देकर अच्छा खासा गुस्से से सुनाया था तहरीम को। तो क्या हुआ हमारा, और बनवा लूँगी अपनी बेटी के लिए। ये तो सिर्फ मेरी बेटी पर ही सजेगा। अच्छा छोड़ें आपा, आप दे दें ये जमल को, मैं हूर के लिए और बनवा लूँगी। जमल और इसकी माँ सेट लेकर जा चुकी थी। ये तहरीम और इसकी बेटी का आजकल ज़्यादा ही चढ़ाई कर रही हैं तुम पर। जी उस्मा आपा, ऐसा ही है। अमारा को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो सेट आज़ा शाह ने बनवाए थे हूर की पैदाइश पर, इसलिए वो चुप बैठी थी। जबान से जमान का नाम लिया तो काट कर हाथ में पकड़ा दूंगी। जमल हूर को धक्का दे चुकी थी, लेकिन जमल का बाजू दरवाजे के हैंडल के साथ लगा तो जर्द की ज़बरदस्ती लहर जिस्म में दौड़ी। हाँ बहुत गंदी है, ये जमान की शिकायत लगाऊंगी। जी जल्दी आ जाएं आप। और बेटा आप यहाँ कैसे बैठी हो? क्या हुआ? बड़ी मामा वो जमल मामी जान, कुछ नहीं हुआ, ऐसे गिर गई थी, देखा है मैंने। अच्छा चलो रूह बेटा, बहन को अंदर लेकर जाओ। जी मम्मी। आज तो ये रूह की बच्ची भांडा फोड़ देना था, शुक्र है मैं बच गई। तुम्हें फिक्र हो रही है या अपना डर लग रहा है? नहीं, आपका, आपकी फिक्र हो रही है। वो आपको मार देंगे, आप मेरी वजह से मारे जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगाए, मैं ज़यान हूँ, अंबर नहीं जो किसी की कैद में चुप कर कर बैठी रहे। तो क्या अब वहाँ डांस करती, हाथ पाँव बांधे हुए थे मेरे। आप होते तो आप भी रोते। वो बेख्तियार सा इसके चेहरे पर झुक गया, इसके नरमो मुलायम होंठों को अपने होंठों में ले लिया। अपने होंठों पर किसी का नरम गरम लम्स पाकर इसकी आंखें खुली। जमान, ये आवाज़ जमान के मुंह में दब चुकी थी। खुद को अच्छे से सराब करके जमान पीछे हटा तो हुरूर के माथे पर लब रख दे। हूर जल्दी से जमान के गले लग गई। जमान आप आ गए, आपको पता है मैंने कितना मिस किया था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मुझे सबने डांटा था, दादा ने, मामा ने भी। जमान तो इसके झूठ पर हैरान रह गया क्योंकि दादा जान जमान के साथ थे, लेकिन इसे खुशी थी इसकी फैरी ने इसे मिस किया। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।